الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی، اور اس موقع پر نازل ہوئیں جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تفصیلی واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ صورتیں تلاوت فرمائیں. 11 صورتیں تھیں، 11 آیتیں تھیں، ان دونوں صورتوں میں ملا کر 11 آیتیں تھیں، اور جس دھاگے پر جادو کرنے والے نے جادو کیا تھا تو اس میں بھی 11 گرہیں تھیں. تو آپ ایک آیت تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ 11 کی 11 گرہیں کھول دی گئیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں کسی رسی کے قید سے آزاد ہو گیا ہوں. آیت کا نزول تو اسی خاص واقعے میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے لیے بڑی عظیم ہدایتوں پر مشتمل صورتیں ہیں. تو فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پاؤں پھٹنے کی پروردگار ہے. اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ آپ صبح کی روشنی پھوٹنے کے پروردگار ہے. یعنی جس طرح
یہ روزانہ انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، اتنی تاریکی ہو جاتی ہے، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی. لیکن اللہ جل جلالہ پھر اس اندھیرے کو اس طرح رفع فرماتے ہیں کہ اسی اندھیرے سے پاؤ پھٹتی ہے. صبح کے وقت میں پاؤ پھٹتی ہے، یعنی روشنی نمودار ہوتی، اسی اندھیرے سے نمودار ہوتی. تو روز کا مشاہدہ ہے انسان کا کہ یہ تاریکی جو چھاتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو دور فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں پاؤ پھٹتی ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی اندھیرے سے نمودار ہوتی ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء. ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ اندھیرا جو رات کے وقت میں چھاتا ہے یہ ابدی اور دائمی ہو جائے، یعنی بس مستقل اندھیرا ہی اندھیرا رہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو روشنی لے کر آئے؟ یعنی یہ اندھیرا جو چھاتا ہے وہ کس لیے چھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذریعہ سورج کو بنایا ہے. وہ سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے. پھر اسی سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت چھپا دیتے ہیں. زمین گردش کرتی ہے اور سورج جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اصل تو اس کائنات میں اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو اس طرح مقرر فرما دیا کہ اس اندھیرے میں سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر بس فرض کرو کسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اگر سورج اوٹ میں گیا ہے، پیچھے چلا گیا ہے، اس کو وہاں روک دے، تو رات ہی رات اور اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلمت ہی ظلمت ساری رہے گی. اور یہ منظر ان جگہوں پر نظر آتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے. بالکل انتہائی شمالی علاقے جو ہیں دنیا کے، قطب شمالی کے قریب، وہاں 6 مہینے مستقل رات رہتی ہے. اور اسی کے قریب ایک حصے میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، ناروے کا علاقہ تھا. تو وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو 3 دن اس طرح گزارے، 3 دن متواتر اس طرح گزارے 90 گھنٹے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا، مسلسل رات ہی رات رہی. تو وہاں مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ رہی تھی کہ قرآن کریم نے فرمایا ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو مستقل کر دے، دائمی کر دے، اندھیرا چھایا ہی رہے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کر دے سکے؟ افلا تسمعون، کیا سنتے نہیں ہو اتنی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ فضل و کرم ہے کہ اندھیرا چھاتا ہے، روز چھاتا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی، مستقل نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی ہی میں سے نور پیدا فرما دیتے ہیں، اسی سے روشنی نکال دیتے ہیں. تو یہ ہے رب الفلق، صبح کی روشنی پھیلانے والا، مالک بے نیاز.